إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کونوا مع الصادقین کہ سچے لوگوں میں داخل ہو جاؤ اور شامل ہو جاؤ. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سچے لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہنچ جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، بلکہ سچا ہونا ایک منہج ہے. اس منہج کے پیروکار بن جاؤ تو آپ ان میں شامل ہو جائیں گے. یہ موضوع قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر موجود ہے. مثلا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ. اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ ہمیں
نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس طرح کہ آخری دم تک حتیٰ کہ موت بھی ان کے ساتھ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد نیک لوگوں میں شامل فرما لے اور نیک لوگوں میں ہمارا داخلہ فرما دے۔ وتر میں آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی طلب ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے ان بندوں کے ساتھ جنہیں تو ہدایت دے چکا ہے۔ بڑی جامع دعا ہے یہ۔ ان بندوں میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء اور صالحین بھی ہیں، علماء ہیں، اتقیاء ہیں، اولیاء ہیں۔ تو جن جن کو تو ہدایت دے چکا ہے، مجھے بھی انہی بندوں کے ساتھ ہدایت دے دے۔ وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت دے ان بندوں کے ساتھ جنہیں تو عافیت دے چکا ہے۔ وتولنی فی من تولیت، اور تو میرا کارساز بن جا ان بندوں کے ساتھ جن کا تو کارساز بن چکا ہے۔ تو اس دعا کا بھی وہی معنی ہے کہ مجھے صالحین میں شامل فرما لے، صالحین کے قافلے میں مجھے داخلہ عطا فرما دے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کو ایک عالم نے کہی تھی، عالم ربانی نے۔ وہ 100 افراد کا قاتل اپنی توبہ کا راستہ تلاش کر رہا تھا، حل لی من توبہ، کہ لوگوں بتاؤ مجھے میرے لیے توبہ ہے، میں نے 100 قتل کر رکھے ہیں۔ پہلے ایک بندے سے ملاقات ہوئی جس کا حلیہ عالموں جیسا تھا، عبادت گزار تھا، لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وہ جذباتی رو میں بہہ کر کہتا ہے کہ انا لک توبہ، تیری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ تو وہ جو قاتل تھا اس نے اسے بھی قتل کر دیا، جس کا معنی یہ کہ فتویٰ علماء سے حاصل کرو، اور بعض اوقات ایک شخص کتنا ہی نیک ہو غلط فتویٰ دے دے تو اسے بھی جوتے پڑ سکتے ہیں۔ پھر اس کی ملاقات ایک دوسرے شخص سے ہوئی جو عالم دین تھا، عالم ربانی تھا۔ اس نے کہا کہ من یحول بینک و بین التوبہ، کہ تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ گو تم نے 100 قتل کر رکھے ہیں، مگر اللہ رب العزت یہ 100 قتل بھی
معاف کر دے گا اگر سچی توبہ کر لو. اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ قریب ایک بستی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ، اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ کا ذکر کرو، توبہ کرتے رہو، اور ان کی صحبت میں بقیہ زندگی گزار لو. تو یہ توجیہ بھی بالکل ان نصوص کے مطابق ہے. نیک بندوں کے قافلے میں شامل ہونا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچے لوگوں میں داخل ہو جاؤ اور سچے لوگوں کے قافلے میں اپنے آپ کو شامل کر لو. مقصد یہ ہے کہ جو سچے لوگوں کا منہج ہے اسے اپنا لو تاکہ تمہاری ان کے اندر شمولیت ہو جائے. اور جو رجسٹر ملائکہ تیار کر رہے ہیں اس میں آپ کا نام اسی لسٹ میں شامل ہو جائے. وہ حبیب نامی ایک نوجوان، علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ان کی والدہ انہیں رات کو اٹھایا کرتی تہجد پڑھنے کے لیے، تو الفاظ یہ ادا کرتی کہ بیٹے اٹھو، صالحین کے قافلے روانہ ہو چکے ہیں، میں اور تو پیچھے رہ گئے، اٹھو ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں، صادقین میں ہم بھی داخل ہو جائیں. تو مراد یہی ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو سچے ہیں، عقیدے کے، منہج کے، توبہ کے، عمل کے، اخلاق حسنہ کے، معیشت اور معاشرت کے، ہر شعبے میں سچے ہیں. یہ سچائی کا مفہوم بڑا وسیع ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، کہ لوگوں سن لو قیامت کے دن صرف جو صادقین ہیں ان کا صدق، جو سچے لوگ ان کی سچائی ان کو نفع دے گی. جھوٹے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. اور یہ جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہے بلکہ عمل کا، عقیدے کا. ایک شخص اگر تعلق باللہ کا دعویٰ کرے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، وہ اس تعلق میں جھوٹا ہے. ایک شخص اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرے اور باتیں کسی اور کی مانے، وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ صدق اور سچائی کا بڑا وسیع مفہوم ہے. تو کونوا مع الصادقین، سچوں میں داخل ہو جاؤ، سچوں میں شامل ہو جاؤ. سچوں میں شامل ہونے کے لیے 5 مراحل اپنے سامنے رکھو. کچھ لوگ ایک مرحلے میں موجود ہوتے ہیں، دوسرے مرحلے میں غائب ہو جاتے ہیں،
اور حقیقی صادق وہی ہے جو ان پانچوں مراحل میں موجود ہو، وہ صادقین کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے، اسے بڑی عمدہ رفاقت حاصل ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ رفاقت کتنی عمدہ ہے۔ تو ان سارے نصوص کا ایک ہی مفہوم ہے، صالحین کی رفاقت، صادقین کی رفاقت، سچے لوگوں میں شمولیت اور اپنے نام کا اندراج سچے لوگوں میں کروا لینا۔ تو ہم نے 5 مراحل کی بات کی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو صادقین میں شامل ہوتے ہیں ان 5 مراحل کے ساتھ، وگرنہ ایک ایک کر کے لوگ کٹ جاتے ہیں، اور جوں یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے تعداد کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ سارے مراحل کی استقامت کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ پہلا مرحلہ عمل کا، کہ اللہ تعالیٰ عمل کی جستجو دے دے، عمل کا جذبہ عطا فرما دے۔ چنانچہ عمل ایک ایسی چیز ہے کہ عمل کے اعتبار سے اس قافلے میں بے شمار لوگ داخل اور شامل ہیں۔ نیکیوں کا شوق ہے، عمل کی جستجو ہے، رغبت اور خواہش ہے۔ ایک بندہ اگر عمل کا شوق رکھے، عمل کی رغبت رکھے، تو اس پہلے مرحلے میں وہ صادقین کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ عمل جو ہے وہ عمل صالح ہو۔ اب یہاں بہت سے لوگ کٹ جاتے ہیں، عمل کا جذبہ ہے، عمل کا شوق ہے، لیکن ان کا عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح وہ عمل ہے جو عین مطابق ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی۔ تو طریقے کی اتباع کرنے والے اور آپ کے منہج کے پیروکار بہت کم لوگ ہیں۔ تو عمل کا جذبہ لے کر ایک دنیا آگے بڑھتی ہے، اس قافلے میں شامل ہوتی ہے، لیکن جب عمل صالح کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ کٹ جاتے ہیں۔ ان کے ہاں عمل کا جذبہ تو ہے مگر عمل صالح نہیں ہے، خالص نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں ہے۔ ان کے سامنے عمل کے تعلق سے بہت سے راستے ہیں، بہت سے دعات ہیں، خود ان کی قوم اور برادری کا بت ہے جو ان کو ایک کھونٹے سے باندھ دیتا ہے، جس سے دائیں بائیں سرکنا ان کے لیے محال ہوتا ہے۔ تو اس قافلے میں یہ لوگ عمل کے نام سے داخل ہیں، مگر قافلہ جو آگے بڑھا تو وہ سنت رسول کی بنیاد پر بڑھا، عمل صالح ہی مطلوب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور عمل نیک کریں، عمل صالح، عمل مطلوب نہیں بلکہ عمل صالح مطلوب ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا،
تو عمل صالح کرنے والے ان کی مہمان نوازیاں جنت الفردوس میں ہوں، جو سب سے اونچی جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو اس سب سے اعلیٰ جنت کے لیے ہر ایرا غیرہ عمل نہ کفایت کرے گا نہ مطلوب ہے، بلکہ یاد رکھو کہ بدعت کی راہ پر جو عمل کرو گے وہ آپ کو اللہ سے دور کرے گا، قریب نہیں کرے گا۔ بدعتی کے عمل کی مثال اس کتے کی مانند ہے جو صاف تالاب میں داخل ہو جائے، حوض میں داخل ہو جائے، بظاہر وہ نہا کر نکلے، مگر کتا بھیگنے کے بعد، نہانے کے بعد اور نجس ہو جاتا ہے اور نفرت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بدعتی بھی عمل کرنے کے بعد، بزام خیش نیکی کے بعد اور نجس ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ اس قافلے سے کٹ گئے۔ عمل کے حرص ہے مگر عمل کا تعارف نہیں ہے، عمل کی معرفت نہیں ہے، اور معرفت ضروری ہے۔ یہ بعض گاڑیوں کے پیچھے بڑے اچھے جملے لکھے ہوتے ہیں۔ کل ہم نے ایک جملہ پڑھا، راج اللہ کا اور رواج محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی صحیح بات۔ راج کا معنی حاکمیت اور بادشاہت، توحید، الوہیت، ربوبیت اللہ تعالی کی، اور رواج یعنی طور طریقہ کس کا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر آپ کا رواج نہیں ہوگا، آپ کا طریقہ نہیں ہوگا، تو صادقین کے اس قافلے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور ضروری ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ صادقین میں داخل ہو، صادقین میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ تیسرا مرحلہ، اگر عمل صالح ہے تو بدستور آپ اس قافلے میں شامل اور موجود ہیں، لیکن اس کے بعد ایک بڑا کڑا مرحلہ اور بھی ہے جو بہت سے بندوں کی چھانٹی کر دیتا ہے اور ان کو قافلے سے باہر نکال پھینکتا ہے، اور وہ ہے طلب اخلاص۔ عمل صالح کی توفیق تو مل گئی، مگر اندر کا معاملہ، دل کا معاملہ اخلاص پر قائم ہے یا نہیں؟ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی صحت اور قبولیت جو ہے وہ اخلاص پر قائم ہے۔ رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، بعض اوقات میدان جہاد میں ایک شخص بالکل معرکے میں دو صفوں کے بیچ میں گر جاتا ہے، سارا خون بہا دیتا ہے، دیکھنے والے شہید سمجھتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نیت کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ اگر وہ میدان میں آیا اور لڑا، ڈٹا رہا، ہر زخم سینے پر کھایا، دشمن کو پشت نہیں دکھائی، اور وہیں شہید ہو کر گر گیا، تو یہ اس کے عمل کا ظاہر ہے۔ اس کے عمل کے باطن کو کوئی نہیں جانتا، تو اس کی نیت میں کیا ہے، وہ کیوں آیا، کیوں لڑا، اپنا خون کیوں بہایا؟ اخلاص کی اساس پر یا دنیا کی واہ واہ اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی شجاعت کی دھاک بٹھانے کے لیے؟ تو یہاں بہت سے لوگ کٹ جائیں گے، حتیٰ کہ میدان معرکہ میں شہید ہونے والے بھی، اگر اس سارے عمل میں اخلاص شامل نہیں تو ان کا مرنا اور مرانا
اور قتل ہونا اور قتل کرنا سب کا سب عبث اور بیکار ہے، جو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور یہ بڑا کڑا مرحلہ ہے۔ سفیان بن عیینہ الہلالی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، اس آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کہ دین اسلام میں سب سے مشکل کام کون سا ہے۔ میرے سامنے جہاد آیا، لڑنا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے، لیکن پھر دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کی رضا اگر مطلوب ہو تو یہ جان دینا اور لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کی رضا جوئی کے لیے جان کی قربانی دینا سہل کام ہے، آسان کام ہے۔ کبھی میرے سامنے روزے کا ذکر آ جائے کہ دن بھر کا فاقہ ہوتا ہے، پھر اندر سے آواز آئی کہ اللہ کی رضا مطلوب ہو تو یہ فاقہ بھی کوئی بھاری نہیں ہے، یہ ایک دن پورا بھوکا پیاسا رہنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کبھی زکوٰۃ اور صدقہ آ جائے کہ محنت سے کمایا ہوا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ کی رضا اگر مطلوب ہے تو مال کی قربانی بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جہاں جنت کے وعدے ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے وعدے ہوں، وہاں دنیا کے مال کی کیا قیمت ہے؟ انسان سارا مال خرچ کر دے، بڑا مقدس عمل ہے۔ ابو دحداء کی طرح کھڑے کھڑے سارا باغ جس میں 600 درخت تھے اللہ تعالیٰ کو دے دی، صفر ہو گئے، بالکل خالی ہاتھ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر نتیجہ بڑا میٹھا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من عذق معلق لبی دحداء فی الجنہ، میں جنت میں باغات دیکھ رہا ہوں، ان باغات کے ساتھ پھلوں کے گچھے دیکھ رہا ہوں، خوشے دیکھ رہا ہوں، اور ان تمام خوشوں پر ابو دحداء کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی مشکل عمل نہیں۔ فرماتا ہے کہ پھر ایک عمل ایسا میرے دل میں آیا کہ وہاں میں ٹھہر گیا کہ واقعی یہ مشکل، سب سے مشکل اور سب سے بھاری کام، اور وہ ہے نیت کی حفاظت، اخلاص، عمل میں اخلاص کا موجود ہونا، کیونکہ اس تعلق سے شیطان بڑی محنت کرتا ہے، وہ آپ کے اندر سرایت کیے ہوئے خون کے ساتھ ساتھ اس کی گردش ہے اور اندر ہی اندر وار کرتا ہے۔ پہلے آپ کو عمل سے روکے گا، اگر آپ عمل سے کرنے سے اس کی بات آپ نے نہ مانی اور عمل کیا تو پھر وہ آپ کو ریاکاری کے پل پہ کھڑا کر دے گا۔ یہاں بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ریاکاری کے حربے میں بھی کامیاب نہ ہو اور آپ عمل کرتے رہیں اخلاص کے ساتھ، تو پھر وہ آپ کے دل میں نیکی کا غرور پیدا کرے گا، اور نیکی کا غرور بھی نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ نماز کیا پڑھ دی، بے نمازوں کو قہر آلود نظروں سے گھور رہے ہیں کہ اس زمین کی پشت پر ایک میں ہی جنتی ہوں، باقی سارے جہنمی ہیں۔ یہ بھی شیطان کا ایک حرب ہے۔ تو اس قافلے میں شامل ہونے والوں، عمل کے بعد اور عمل صالح کے جذبے کے بعد اس عمل کی کامیابی کے لیے اخلاص پیدا کرو۔ یہاں بھی بہت سے لوگ اس قافلے سے کٹ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں،
اور ان کا شمار صادقین میں نہیں رہتا. اور اگر اللہ تعالی عمل کے تعلق سے اخلاص کی حفاظت کی توفیق دے دے اور یہ 3 مراحل کامیابی سے طے پا جائیں تو پھر چوتھا مرحلہ تاکہ ہمارا نام اس قافلے میں شامل رہے وہ ہے ثبات عمل کا، کہ ہمارا یہ عمل 2-4 دن کا نہ ہو، مہینے 2 مہینے کا نہ ہو، سال 2 سال کا نہ ہو، بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تا دم حیات ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے منہج کے مطابق کہ آپ پر مرض الموت طاری ہے اور اپنے 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے گھسٹتے پاؤں کے ساتھ مسجد میں جا رہے ہیں، پاؤں میں چلنے کی سکت نہیں. تو پھر یہ چوتھا مرحلہ عمل کے ثبات کا، عمل کے دوام کا، عمل کے تسلسل کا، لگاتار اور ہمیشگی کا. یہاں بھی بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. کچھ دن عبادت کا شوق جاری رہتا ہے اور پھر وہ شوق مان پڑ جاتا ہے، وہ جذبہ پھیکا پڑ جاتا ہے. تو عمل کا دوام بھی مطلوب ہے. یہ صالحین اور صادقین کہ منہج کا ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہا صاحبہ، ما داوم علیہ صاحبہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے، دوام اختیار کرے، اور اس کا وہ عمل 2-4 دن کا نہ ہو، بلکہ اس عمل کے لیے اس کا جذبہ ہمیشہ بیدار رہے، ہمیشہ جاگتا رہے، اس عمل کی استعداد ہمیشہ اس کے اندر قائم رہے. تو یہ اس قافلہ صادقین میں شامل ہونے کا ایک اہم منہجی پہلو ہے. پیارے حبیب کی سنت بھی، طریقہ بھی، بلکہ آپ نے سمجھایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. عمل صالح کرنے والوں ایسا مسافر نہ بنو جو صبح سے رات تک چلے اور رات سے صبح تک چلے. کب تک چلے گا؟ آخر ماندہ ہو کر گر جائے گا. عمل کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا. ایسا مسافر نہ بنو، بلکہ ایسا مسافر بنو جو کچھ وقت صبح کو چلتا ہے ٹھنڈے وقت میں، کچھ وقت شام کو چلتا ہے، اور کچھ وقت جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اپنی مسافت طے کرتا ہے. راحت بھی موجود ہے، سفر بھی جاری ہے، اور منزل تک رسائی بھی ہو جائے گی. ایسا مسافر بنو جس میں اعتدال ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا عمل کثیر کی ڈیمانڈ کی ہے، عمل صالح کی ہے، اور نبی علیہ السلام کا عمل وہی عمل صالح ہے. اس عمل میں اعتدال ہے، وسطیت ہے. اس عمل میں ایسی کثرت نہیں ہے جو بندے کو ماندہ کر کے تھکا کر مار دیتے. کہ صادقین کے قافلے میں نام باقی رہے، اس کے لیے یہ مرحلہ ضروری ہے کہ عمل میں دوام ہو.
اور دوام عمل کے ساتھ ساتھ ایک پانچواں مرحلہ ہے، وہ ہے عمل کے تعلق سے آپ کی نظر قبول عمل پر ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع ہو کہ یا اللہ ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر لے۔ نظر اس طرف نہ اٹھے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ نظر یہاں جم جائے، رک جائے، تھم جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اور اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس تعلق سے دل میں سوچ بھی ہو، فکر بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہوں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ نے قبول کے تعلق سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے کہ ہم صرف متقین کی نیکیاں قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا متقی بندہ بنا دے، جن کے سجدے قبول ہوں، جن کی نمازیں قبول ہوں، جن کے روزے اور صدقات قبول ہوں۔ ہماری نظر عمل کے ظاہر پر مرکوز ہوتی ہے، بس دنیا دیکھے، تعریفیں کرے، واہ واہ کے ڈونگرے برسائے، ہم خوش ہو جائیں، میڈیا پر عمل آ جائے، اخبار میں کوئی خبر چھپ جائے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ گھاٹے کا سودا ہے اللہ کے بندو۔ اصل عمل کا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے۔ ام حارثہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، جس کا بیٹا حارثہ بدر میں شہید ہو گیا تھا، دنیا میں تنہا رہ گئی، نہ شوہر تھا، نہ کوئی بھائی تھا، نہ باپ تھا، کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا، بیٹا ہی تھا، خدمت کرتا تھا، پالتا پوستا تھا، وہ بدر میں شہید ہو گئی۔ ایک شہید کی ماں نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کیا سوال کرتی کہ تعریف منزلۃ حارثہ منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا، اکلوتا بیٹا تھا، خدمت گزار تھا، کھلاتا پلاتا تھا، دیگر خدمتیں انجام دیتا تھا، وہ اللہ نے لے لیا اور بدر کے میدان میں شہید ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کان فی الجنۃ اصبر واحتسب وان کان فی الاخرى ترى ما اصبر، کہ میرے بیٹے کو اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، میرے بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول کی یا نہیں کی۔ اگر اللہ نے قبول کر لی پھر میں صبر کر لوں گی، مجھے قرار آ جائے گا، اور اگر اللہ نے قبول نہیں کی، بیٹا بھی چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قربانی کو مسترد کر دیا، تو پھر میں صبر نہیں کر پاؤں گی، ترا ما اصنع۔ پھر یہ ممتا تڑپ اٹھے گی اور صبر کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، پھر دنیا دیکھے گی میں کیا کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جنت واحدۃ ہی انھا لجنان کثیرہ وان ابنک لاصاب الفردوس الاعلی، ام حارثہ کا ایک جنت ہے، جنتیں بہت ہیں، اور تیرے بیٹے کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرما دی۔ تو اس خاتون کی نظر کس چیز پر تھی؟ ظاہری دعووں اور نعروں پر نہیں کہ دنیا والوں میں شہید کی ماں، کہ دنیا کی شہرت مطلوب ہی نہیں، اصل نظر قبول عمل پر کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے اگر یہ سارے مرحلے پورے ہوتے جائیں۔ چھٹا مرحلہ میرے ذہن میں 5 تھے، لیکن دوران گفتگو
ایک نقطہ اور ذہن میں آ گیا تو 6 مرحلے ہو گئے. چھٹا مرحلہ جس چیز کی حرص ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، اس کے لیے تگ و دو ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت ہونی چاہیے، اور وہ سوچ آپ کے دل میں گھر کر جائے، اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو نے عمل کی توفیق دی، عمل صالح کی توفیق دی، اخلاص عمل کی توفیق دی، دوام عمل کی توفیق دی، اور عمل کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق دے دی. اب آخری توفیق اور عطا فرما دے کہ میرا خاتمہ اسی عمل پر ہو، ایمان پر ہو. تیرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم. قبول اعمال کی بنیاد جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر ہے. بعض اوقات ایک انسان عمل کرتا ہے مگر اللہ کے علم میں، اس کی تقدیر میں اس کا جہنمی ہونا لکھا ہوتا ہے، اور وہ موت سے قبل کوئی گناہ کر جاتا ہے اور وہ گناہ اسے جہنم میں لے جاتا ہے. اور بعض اوقات ایک انسان بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، مگر اللہ کے علم میں اس کا جنتی ہونا لکھا ہوتا ہے، اور موت سے قبل اللہ تعالیٰ اسے کسی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اسی نیکی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سوال ہم نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہے، یہ اللہ کا علم اور اس کی مرضی، اس کا اختیار اور اس کی مشیت ہے جسے کوئی للکار نہیں سکتا. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. تیرا حکم جاری ہے تو تیرا ہر حکم، ہر فیصلہ عدل ہے، ظلم نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر فلاں شخص تیرے علم میں جہنمی ہے تو کیوں ہے؟ نہ اس سوال کی جسارت ہے، نہ جرت ہے، اور نہ ایسا سوال کرنا جائز ہے. تقدیر اللہ کا علم ثابت ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر اللہ کا راز ہے، اس راز کو قریدنا نہیں چاہیے، بس مان لو اور قبول کرو. تو انسان کے عمل کا مدار اس کے خاتمے پر. تو یہ دعا کثرت سے ہو، الحاح ہو، تضرع ہو، یا اللہ اب تک یہ سارے مراحل تو نے عطا فرما دیے، تو یہ مرحلہ بھی عطا فرما دے کہ خاتمہ تیری توحید پر ہو، تیری محبت پر ہو، تیرے حبیب کی سنت پر ہو، تیرے حبیب کی محبت پر ہو، صالحین کی محبت پر ہو. یوسف علیہ السلام کی دعا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے حالت اسلام میں موت دینا اور مرنے کے بعد صالحین کے قافلے میں شامل فرما لینا. سورۃ الفجر کی آخری آیتیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کون ہے؟ وہ نفس جو ان سارے مراحل پر عمل کر کے اطمینان پا چکا ہے، کوئی اس میں معصیت کا دخل نہیں ہے، نہ وہ نفس امارہ ہے اور نہ وہ نفس لوامہ ہے کہ انسان بار بار گناہ کر رہا ہے اور نفس اس کو ملامت کر رہا ہے، بلکہ وہ نفس مطمئنہ ہے، بالکل مطمئن، کوئی اس میں بے قراری نہیں، اللہ کا ذکر کر کے مطمئن. انسان بھوکا ہو تو بے چینی ہوتی ہے، ایک کرب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کھانا کھا لے، پانی پی لے تو وہ اطمینان محسوس کرتا ہے. اس طرح اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی عبادت کے بغیر ہم سب بے قرار ہیں، مضطر ہیں، مضطرب ہیں. لیکن ذکر کی خوراک مل جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خوراک مل جائے تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. دنیا کا کھانا جسمانی اطمینان کے لیے ہے اور یہ عبادت روحانی اطمینان کے لیے ہے. تو اے نفس مطمئنہ،
ان مراحل پر چل کر اطمینان پانے والے نفس ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ تو اللہ سے راضی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو صلہ اور جزا دی ہے بڑی خوبصورت اور عمدہ، جسے دیکھ کر تو خوش ہو جائے، اور اللہ تجھ سے راضی اس لیے کہ تو ان سارے مراحل میں استقامت کے ساتھ صادقین کے قافلے میں موجود ہے۔ فادخلی فی عبادی، اب چونکہ تیرا شمار صادقین میں تھا اور اب تو مر چکا تو انہی صادقین میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا صادقین کے ہمراہ۔ یہ قافلہ حق جس میں تو دنیا میں رہا، اعتقادی اعتبار سے، منہجی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اسی قافلے میں داخل ہو جا اور اس قافلے کے ہمراہ جنت میں داخل ہو جا۔ بعض اوقات اللہ تعالی مرنے والوں کو چونکہ وہ اس قافلے کے شرکاء ہوتے ہیں اور خوب ہوتے ہیں، تو موت سے قبل اللہ تعالی انہیں ان کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ کے پیغمبر کے عمزاد بھائی، بہت بڑے عالم، متبحر، عمل کا پہاڑ، عقیدے کا اور منہج کا پہاڑ، ان کا آخری وقت طائف میں آیا اور ان کے شاگردوں کا حلقہ ان کی چارپائی کے ارد گرد موجود تھا۔ اللہ نے اپنے کثیر نے نقل کیا کہ ان شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم نے جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی تو فضاؤں میں ایک آواز سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس قافلے کے شرکاء میں شامل کرو، اس قافلہ صادقین میں داخل ہو جاؤ، تا دم حیات، تضرع کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ایک اخلاص کے ساتھ، خاتمہ بالخیر کی دعاؤں کے ساتھ، کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اسی قافلہ حق میں رکھے۔ تو یہ قافلہ ایسا نہیں کہ لوگ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ ان میں جا کر داخل ہو جائیں، یہ منہجی اور اعتقادی قافلہ، یہ کسی ریلی کا نام نہیں، منہجی اور اعتقادی قافلہ ہے، جس میں آپ روحانی طور پر شریک ہوں، عمل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، منہج کے ساتھ۔ تو اس قافلے کے راہی عرب میں ہوں یا عجم میں ہوں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، آپ ان کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی استدعا بھی کرنی چاہیے اور اس قافلے صالحین میں، صادقین میں ہمیشہ برقرار رہنے اور موجود رہنے کی طلب بھی ہونی چاہیے۔ یہی کامیابی کا اصل زینہ ہے اور اصل راستہ ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔